اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقتصاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی بقیہ راتوں اور دنوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نور سے منور فرمائے، اور ہم سب کو اس مہینے کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقتصاد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کو یاد ہوگا میں پیچھے جو ہے وہ پہلے یہ بتا دوں کہ آج جو ہے وہ دا ہیومن سٹوری کا لاسٹ لیکچر ہے، اس کے بعد کل شب جمعہ ہے، اور پھر اس کے بعد یوم القدس کا پروگرام، اور پھر بچوں کا قرآن کمپٹیشن، اور پھر آخر پر ہمارے پاس جو وہ دعا ہوتی ہے اختتام ماہ مبارک رمضان، تو اس لیے آج یہ لاسٹ لیکچر ہوگا اس کا۔ اور پہلے بھی جو شب جمعہ ہے اس کی وجہ سے میں نے خود کیا ایک منٹ سر، پہلے بھی جو شب جمعہ ہے اس میں نہیں ہو سکے، آپ کو پتہ ہے کہ دعاؤں کی وجہ سے، اور پھر اسی لیے ہمارا جو آج ہے وہ 13th لیکچر ہے، تو یہ پھر زیادہ نہیں ہو سکتے، اس کا ایسا ہے ولادت بھی اور شب قدر بھی، اور پھر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا بھی مناسبت تھی، تو یہ پھر اس کو بیلنس رکھ کے کرنا پڑتا ہے۔ اور انشاءاللہ وہ پھر جب عید کا پروگرام ہوگا تو اس میں لکی ڈرا کے ذریعے سے انشاءاللہ ضرور وہ ہوں گی انشاءاللہ۔ اور نام نہیں لیتا ہوں، لیکن جنہوں نے بھی زحمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ایک انہوں نے قبول کیا ٹکٹ، بس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت سے ایسے مخلص لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ آئے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے الحمدللہ، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ میں نے کیوں یہ پچھلا جو ہے وہ لیکچر نمبر 12 جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا ریوائز کروں گا کہ یہ دیکھیے، یہ جو ہم نے لاسٹ میں جو چیز پڑھی تھی، اب کچھ دن گزر گئے اس لیے یہ آپ کو آپ کے ذہن کو وہاں لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان نوح کے بعد یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ شیطان نے دیکھ لیا تھا کہ اب جو ہے نا کام وہ اور زیادہ ایکسپینڈ کر کے پھیلایا جائے، خطوات شیطان اور حمزات شیطان کو بتایا تھا۔ پھر یہ بات بتائی تھی کہ اس نے پورا ایک کنٹرول روم بنا کے، پھر اس کے بعد شیطان نے پوری آرمی اور اس کے کمانڈرز تشکیل دیے تھے، اور ہر شیطان کے کمانڈر کا اپنی پوری برگیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں آپ کی خدمت میں نے عرض کی تھی، اور ہر شیطان کا کیا کیا رول بنتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اسی کو ہی ہم آگے کنٹینیو کریں گے آج، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے آج جو ہم آپ کی خدمت میں جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابلیس کے اور کون کون سے کمانڈرز ہیں جو ہماری زندگیوں میں وہ رول پلے کرتے، ہمیں خراب کرتے، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ حضرت نوح کے بعد سے بڑے لیول پر شیطان نے اپنا نیٹ ورک بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی، وہ کچھ بات بعد میں بتاؤں گا، کہ پہلے توجہ رکھیے گا کہ مناسک تھے، ریچولز، اس کے بعد شریعت، اور تیسرے سٹیپ پر اقامہ شریعت یعنی امپلیمنٹ ہونا تھا۔ اس لیے اب وہ پہلے سے شیطان پریشان تھا کہ اب آہستہ آہستہ جو نبی آئیں گے وہ کام کو ایکسپینڈ کریں گے، تو میں بھی اپنی آرمی کو، اپنے
شیطانوں کو ایکسپینڈ کروں، اپنا نیٹ ورک بڑھاؤں اور اپنا جو کنٹرول روم ہے وہاں سے سب کو کنٹرول کروں. تو اس لیے یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے. اب یہ پتہ ہو کہ ایک بڑا کمانڈر جو جس کا ہم سب کی زندگیوں میں بھی رول ہوتا ہے، وہ جو روایت میں بتایا ہے کہ اس کا نام ہے داسم. ٹھیک ہے. داسم کرتا کیا ہے؟ دیکھیے ہر شیطان کا، میں نے کچھ شیطانوں کا بتایا تھا کہ ان کا کام کیا ہے. ڈسپلے تو ہو رہا ہے نا؟ ہاں. داسم کا کام یہ ہے کہ یہ گھر اور فیملی کے میٹرز کو کنٹرول کرتا ہے. میاں بیوی کی لڑائیاں جھگڑے کروانے کا کام داسم کے ذریعے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا کام یہی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کرنا. بس اب یہ ذہن میں رکھیے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جو ریلیشن شپ ہے میاں بیوی کا اس کو خراب کرے گا، کنفلکٹ کریٹ کرے گا، لڑائیاں ڈلوائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی پوری آرمی بھی ہے، آگے بھی پوری برگیڈ بھی یہی کام کرتی ہے. اسی لیے ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ہم جب بھی گھر میں انٹر ہوں تو سلام کریں. صحیح ہے. یا سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں. ٹھیک. یا بتایا گیا ہے کہ توکلت علی اللہ یہ کہیں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. اب آپ گھر میں داخل ہوئے، آگے سے بیوی کو دیکھا ہم نے اور کیا پڑھنا شروع کر دیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. ٹھیک ہے. اس لا حول ولا کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم لوگ لا حول ولا قوت، اس کا مطلب یہی ہے کہ ساری قدرت اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے. میرا اختیار بیوی کے سامنے نہیں چلتا، یہ اس کا مطلب ہے. صحیح. یہ روایتوں میں یہ چیز آئی ہے. قل هو اللہ پڑھنے سے رزق میں خیر و برکت ملتی ہے اور گھر کے معاملات ٹھیک رہتے ہیں. بسم اللہ کہنے سے، اسی طرح اللہ پر توکل کرنے سے، داخل ہونے سے، جب بھی ہو انسان یہ جملے کہے تو اس سے زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے. اور یہ والا جو شیطان ہے داسم، اس کا رول کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سنیے گا، یہ چیزیں جو ہے وہ پریکٹیکل ہیں. وہ سائیکالوجسٹ بھی یہ چیز بولتے ہیں. وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ یہ بولتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اگر گھر میں جائے، میاں بیوی اگر 45 منٹس تک آپس میں اگر کوئی ایشو ہو بھی صحیح لڑائی کا، تو اس کو اگر ڈسکس نہ کریں، 45 منٹس تک صبر کر لیں تو لڑائی ختم ہو جائے گی. یہ یاد رکھیے. یہ آج کل کے وہ سائیکیٹرسٹ بھی اور سائیکالوجسٹ وہ لوگ بھی بولتے ہیں کہ آپ گئے، آپ نے جاتے ساتھ لڑائی نہیں شروع کر دینی. اسی طرح بیوی جب شوہر آئے، اگر شکایت ہو بھی کچھ بھی ہو تو آدھا پونا گھنٹہ آرام سے 45 منٹس صبر کرے، اور کچھ ایشو ہو بھی صحیح تو اس کے بعد بتائے تو منیمم لڑائیاں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ایک اور بہت گہرا پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ یہ ہے کہ یہ علماء نے بھی بتایا اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی، کہ ادھر یہ غور سے بات سنیے گا. جس ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ گھر میں اچھا ہوتا ہے، پھر اس کا شوہر کبھی بھی باہر دوسری عورتوں کے پاس نہیں جاتا ہے. اس کے آگے کوئی بھی لا کے بھی رکھ دو تو وہ نہیں ہوگا، اس کی طرف اٹریکٹ نہیں کرے گی دوسری عورت اسے. کیوں؟ کہ اسے گھر میں سیٹسفیکشن مل رہی ہے، سیکشل سیٹسفیکشن بھی اور ویسے بھی سکون بھی، پیار محبت بھی مل رہی ہے. اسی لیے یہ عورت کی ڈیوٹی ہے کہ اس نقطے کو سمجھے، غور سے سمجھے، سیکریفائس کرے. ٹھیک ہے. مرد کی طبیعت کے مطابق ڈیل کرے. اس طرف سے مرد کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اپنے ٹیمپر کو لوز نہ کرے. اس کی جو خواتین کی سیکریفائس ہے، ان کا گھر میں جو اتنا زیادہ کام کرنا، اتنی محنت کرنا، گھر بنانے کے لیے بچوں کو خیال رکھنا، اس کی بھی انسان قدر دانی کرے، قدر کرے. ٹھیک ہے. تو بس یہ ذہن میں رکھیے کہ جو میاں بیوی گھر میں زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ان سے یہ داسم جو شیطان ہے، اس کی پوری فورس ہے، نا امید ہو جاتے ہیں اس سے. اسی لیے لاسٹ میں لکھا ہے کہ کہا گیا ہے کہ جس نے بھی شادی کر لی تو اپنا جو ہے وہ 1/3 تو دین بچا لیا اس نے. اب شیطان جو ہے یہ کچھ نہیں کر سکے گا، اس کی فورس کچھ نہیں کر سکے گی. لیکن اگر گھر جا کے آپ لوگ جسے دھمال کہتے ہیں، ہم لڑائی کہتے ہیں، لڑائی ڈال دینی ہے جا کے، پھر وہ بیوی کہے گی کہ یہ باہر ہی رہے. ٹھیک ہے. اور جس کا یہ ہوگا کہ باہر اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے، دوسری خواتین سے انٹریکشن اچھا لگتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں کچھ کمی ہے.
گھر میں اس کو وہ محبت نہیں مل رہی، یا ہر دو طرف سے ہو سکتا ہے، تو اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ بس اس سارے سلسلے میں جو رول پلے کرتا ہے وہ نیگیٹو رول اور ہماری زندگیاں خراب کرتا ہے، اس شیطان کا کیا نام ہے؟ داسم اس شیطان کا نام۔ اور یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے یہ ساری فورس جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی۔ اب اگلا شیطان اس کا نام ہے متوش، ٹھیک ہے؟ متوش کا کام کیا ہے کہ فیک نیوز کو اور فیبریکیٹڈ چیزوں کو سپریڈ کرنا، پھیلانا، ٹھیک ہے؟ انسان کے لیے یہی، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ پروپیگنڈا، فیک نیوز، فالس نیوز اپنی طرف سے بنا کے کچھ نہ کچھ وہ ساری جگہ پر پھیلاتا رہے، جو بھی اس نے سنا ہے وہ آگے پھیلائے۔ تو یہ جو شیطان ہے اس کا کام یہی ہے کہ ایسے کا ذہن کنٹرول کر کے اس کو ساری یہ فیک نیوز پھیلانا، اور انسان جو ایسا کرے یہ متوش کے کنٹرول میں کام کرنے والا ہوتا ہے۔ بس یہ شیطان یہ ہے۔ اگلا ایک شیطان، وہ اس کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اس کا نام ہے کنزر شیطان ہے۔ اس کا کام ہی یہی ہے کہ مردوں اور عورتوں کو بے غیرت بنانا۔ بے غیرت کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوئی انگلش کا صحیح متبادل، اس کے الٹرنیٹ کوئی ورڈ نہیں ہے بے غیرت، ٹھیک ہے؟ بے غیرت کیا ہوتا ہے؟ بے غیرت جو ہے وہ، اس کے لیے یہ غیرت مند، پہلے سن لیں، بے غیرت وہ ہے کہ جس کے لیے کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، اس کی حرمت کی کوئی چیز بھی جو ہے نا، بیوی مثلا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو سوری ٹو سے یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے، ایگزامپل دینے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کو اپنی جنسی خواہش کے لیے، سیکشول سیٹسفیکشن کے لیے وہ حاضر ہے کہ اس کی بیوی جہاں مرضی جائے، وہ کہتا ہے میں جہاں مرضی جاؤں، مجھے کوئی پڑا نہیں ہے کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے، کیا کچھ کر رہی ہے، میں اپنی سیٹسفیکشن جو ہے اس کے لیے باہر عورتوں پاس جاتا ہوں، کچھ بھی جائے، کوئی ادھر ادھر جائے، کوئی بھی منہ مارے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ تیری بیوی بھی یہ کرے گی، وہ کہے کہ کرتی رہے، وہ جو مرضی کرے، مجھے اپنا کرنا ہے، تو ایسے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بے غیرت۔ اس میں غیرت نہیں ہے۔ فیملی میٹرز میں سب سے کی پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ غیرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ غیرت ہوتی ہے جو چیز سب بچاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ میوزک اگر 40 ڈیز تک ڈیلی آپ سنیں گے تو بے غیرت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ موسیقی اگر 40 دن تک ڈیلی سنتے رہیں گے تو غیرت ختم ہو جائے گی۔ اور بھی بہت سی چیزیں جو غیرت کو کم کر دیتی، سوشل میڈیا بہت سی چیزوں میں اگر غلط یوز ہو تو وہ آپ کی غیرت کو کم کر دے گا۔ اسی لیے ڈش اینٹینا پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، اب تو ساری چیزیں اسی میں، سوشل میڈیا میں ہی آ گئی، وہ بھی ایسے پروگرام دیکھنا کہ جس کی وجہ سے غیرت انسان کی چلی جاتی۔ اس شیطان کا کام، کنزر کا کام یہی ہے کہ انسان کی غیرت کو غیرت سے بے غیرت بنا دے۔ غیرت فطرت میں ایک چیز ہے، انسان کی عزت، حرمت، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس شیطان کا یہ کام ہے۔ نیکسٹ جو شیطان ہے اس کا نام ہے دہار کا کیا کام ہے؟ دہار کا کام یہ ہے کہ خاص طور پر وہ جو خیالات ہوتے ہیں، رات کو آتے ہیں، خواب آتے ہیں، ڈریمز آتے ہیں، ان میں مومنوں کو جو ہے نا ان میں ڈسٹرب کرنا، ان میں اب ایسی چیزیں ہیں جو علماء نے لکھا ہے، میں بھی اسی لیے بول رہا ہوں، یہ شرم کی بات نہیں ہوتی۔ مثلا بہت سے غلط چیزیں سارا دن وہ سوچتے رہنا، جب سوچتے رہیں گے تو وہ رات کو وہ خواب میں آئیں گی، وہ ڈریمز میں آئیں گی، اور وہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ وہ ڈریمز میں آ کے ساری چیز انسان کو بہکائیں گی، غلط خواب آئیں گے، غلط ڈریمز آئیں گے افراد کے حوالے سے، یا آپ کے اپوزٹ جینڈرز، اپوزٹ سیکس کے حوالے سے، کہ ایک مرد ہے اس کو عورت جو ہے وہ فلاں خواب میں آتی جا رہی، اس کے بارے میں اس کا وہ ہوتا جا رہا ہے، پریپیئر ہو رہا ہے شیطانی ذہنی زنا کے لیے۔ اور دہار کا کام یہی ہے کہ یہ پروموٹ کرے چیزوں کو اور زیادہ ذہن میں ڈالے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جو اعمال بتائے گئے ان اعمال کا مقصد یہی ہے کہ یہ والا شیطان جو دہار ہے اس کو اپنے آپ سے دور کرے۔ وضو کر کے سوئیں، ہم سب کوشش کریں۔ اس کے علاوہ 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کے سوئیں، ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، شیاطین سے محفوظ رہتا ہے۔ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس کی تاکید ہے
یہ اگر پڑھ کے سوئیں تو پھر غلط خیال کم آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سے اعمال جو شب کے ہیں، رات کو سونے سے پہلے 1000 رکعت کے برابر ایک چیز پڑھنے کا ثواب ہے، یفعل اللہ ما یشاء بقدرتہ ویحکم ما یرید بعزتہ۔ اس ایک سینٹنس کے پڑھنے کا ثواب 1000 رکعت سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا میننگ بھی اگر پتہ چل جائے تو انسان کو ہوگا کہ میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ بس یہ شیطان یہی کام کرتا ہے۔ اگلا شیطان، اس کا نام تمریح ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس تمریح کا کام جو ہے وہ یہ بھی بہت سننے کی چیز ہے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں پریکٹیکل یہ چیز ہوتی ہے اور آج کل ہو رہی ہے کہ ہمیں غافل کرنا، غفلت میں ڈال دینا۔ کیسے کہ جو ٹائمنگ ہے، مثلا ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو جانا کہ جس میں ہم جو ٹائم صبح کے ٹائم ہے یا رات کے ٹائم ہے، جو بتایا گیا کہ اس ٹائم پر اٹھو، اس ٹائم پر سو، جو سب برکتیں، رزق سب ملنا ہے وہ صبح کے ٹائم ہے، اور صبح کے ٹائم ہم سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا رات کو بتایا گیا ہے کہ رات کو بس بہت زیادہ 3 بجے تک، 2 بجے، 4 بجے تک جاگتے نہ رہو، ٹھیک ہے۔ رات سونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ شب قدر تھی تو ایک علیحدہ مسئلہ تھا۔ نارمل روٹین میں اگر یہ شیطان آپ کو ایسی چیزوں میں بزی کر دے کہ ساری رات آپ سوشل میڈیا پر، موبائل پر، میسیجز پر رہیں گے، تو یہ تمریح کا کام یہی ہے کہ آپ کو غافل کر دے گا، اللہ اور لائف میں بزی کر دے گا، اور جو برکت والے ٹائمنگ ہیں ان سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، یہ اس کا کام ہے۔ دوسرے دو جو ہے وہ شیطان مرد نہیں ہے، شیطان عورتیں ہیں، ایک لاقیس ہے اور ایک ترتبہ۔ یہ کیا ہیں؟ یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ ابلیس کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ لاقیس اور وہ جو سارے تھے وہ ایسے سمجھیے کہ بیٹے ہیں اتنے، یعنی روحانی بیٹے ابلیس کے، وہ شیطان ہیں جو سارے پیچھے ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ لیکن یہ لاقیس اور ترتبہ 2 بیٹیاں ہیں ابلیس کی۔ ایک کا کام ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کرنا ہے، ہم جنس بازی، یہ اس کا کام ہے، اور دوسری کا کام جو اس کی بہن ہے لاقیس کی، اس کا یہی کام ہے کہ شوہر نہیں، کوئی بھی عورت اور مرد کے درمیان جو غلط ریلیشن شپ ہے اس کو ہائی لائٹ کرے اور زیادہ سے زیادہ زنا کی طرف لے جائے، نعوذ باللہ۔ اس کا کام یہ ہے، جو شہوت والے سینز ہیں ان کو کریٹ کرے، انسان کے ذہن کو اس طرف لے جائے۔ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، بس یہ یاد رکھیے کہ یہ کام جو ہے وہ اس کا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سورہ، میں بتاتا ہوں، جو یہ اشارہ کر دوں ذہن میں آ گیا۔ اب آیت قرآن کی یہ ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چور مرد ہے اور چور عورت ہے اس کے ہاتھ کاٹو۔ وہاں چور مرد پہلے آیا ہے، ٹھیک ہے لفظ، تو یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ جو چوری کرتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اس کی سزا یہ ہے۔ لیکن دوسری طرف سے دیکھیے جو سورہ نور میں آیت آئی ہے، الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت پہلے لفظ آیا ہے، پھر زانی مرد آیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تیار ہوتی ہے اور یا بندے کو تیار کر دیتی ہے۔ یہ سارا کون کروا رہی ہوتی ہے؟ لاقیس اور ترتبہ شیطاننی جو ہے، اس کا کام یہی ہے کہ یہ کام کرائے عورتوں سے، ان کو مردوں کی طرف اٹریکٹ کروائے، یہ اس شیطاننی کا کام ہے۔ آگے ایک شیطان جو ہے وہ مذہب ایک شیطان ہے، اس کا کام کیا ہے کہ سیکٹس اور فرقے کریٹ کرنا، ریلیجنز کریٹ کرنا، انحرافی فرقے کریٹ کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا جی اخباری بن گیا، جی عرفان کاذب، غلط اسپرچویلٹی کے نام پر کتنے غلط لوگ جو ہے ڈی ٹریک ہو کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا، آپ ہو سکتا ہے کسی بھی ریلیجن سے ہو، مسلمان ہو یا ہندو ہو یا دوسرے جیوز ہو، کرسچین ہو، بعض آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ آپ کو اور مجھے بڑے اسپرچول لگ رہے ہوتے ہیں، وہ ساری آگے فیوچر کی کچھ چیزیں بھی بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کس کے لیے یہ سارا کر رہے ہوتے ہیں؟ یا پیسے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی وہ ویلیو اور ریپوٹیشن بنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ شریعت نے کہا یہ اصل میں یہ شیطان ہوتے ہیں، ہم ان سے انسپائر ہو جاتے ہیں، فوری متاثر ہو جاتے ہیں، سب کچھ ان کو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہ اپنا کام بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس کبھی بھی نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو وہ سارا کچھ بتائے اور آپ لوگ متاثر ہو جائے جلدی، وہ شیطانی مذہب، اس کا کام ہی یہی ہے، ٹھیک، ایسے شیطان کا کام یہی ہے۔
اگلا ایک شیطان ہے کہ جس کا نام ہے خنزب۔ خنزب کا کام ہم دینی طبقے سے ہے جو نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں ہمارا جو فوکس ہے وہ ہٹانا ہے۔ سارے جو حساب کتاب ہم لوگ کرتے ہیں دن میں، جو دکان پر ہوتے ہیں، جو ہمارے کاروبار میں ہوتے ہیں، وہ ہمیں یاد نہیں رہتے، لیکن جب ہم نماز میں آتے ہیں تو سارے ہمارے حساب کتاب سولو ہو جاتے ہیں کہ اتنا اس کا دینا ہے، اتنا اس کا دینا ہے، اتنا اس کا دینا ہے، اتنا اس سے لینا ہے۔ یہ اس کا کام ہے، ٹھیک۔ بس یہ ایک شیطانوں کا خلاصہ بتایا آپ کو کہ ان کا کام حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے یہ ایکسپینڈ سارا سسٹم کیا ہے ابلیس نے، یہ ساری اپنی آرمی بنائی ہے اور آج تک اس سے بھی زیادہ جاری ہے۔ اب جو مین گول ہے ابلیس کا وہ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ توجہ سے سنیے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ابلیس بھی جس طرح انبیاء آ رہے ہیں نا، کہ انبیاء نے حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر شریعت لاگو نہیں کر دی، مناسک سے شروع کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح کے زمانے سے شریعت آئی ہے، وہ لا کی صورت میں، بک کی صورت میں، وہ سٹیپ تھا۔ اب حضرت نوح کے بعد سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، خاص طور پر حضرت ابراہیم کے زمانے میں، یہ شریعت جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں اقامہ شریعت۔ اقامہ شریعت یعنی امپلیمنٹ ہوگی۔ جب امپلیمنٹ ہوگی تو پوری سوسائٹی چینج ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب پوری سوسائٹی چینج ہوگی تو یہ ابلیس کو نہیں چاہیے کہ اللہ کا قانون پوری سوسائٹی پر امپلیمنٹ ہو جائے۔ جب امپلیمنٹ ہوگا تو یہ سارا اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ اسی لیے ابلیس سخت دشمن ہے کس کا؟ ہر اس شخص کا، ہر اس نبی کا، ہر اس فقیہ اور مجتہد کا کہ جو شریعت کو امپلیمنٹ کرنا چاہے پبلک پر، سوسائٹی پر۔ اسی لیے یہ جو 3 سٹیپس میں نے اشارہ کیے ہیں، ہم لوگ تو 3 پر نہیں پہنچے، اقامہ شریعت پر نہیں پہنچے۔ انشاءاللہ بعد میں اگر اللہ نے توفیق دی تو وہاں تک ہم لوگ کو پہنچیں گے بعد کے سالوں میں انشاءاللہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا، پھر اس کے بعد کیا ہے رول، کیا بنتا ہے۔ اور یہ چیز بہت سننے کی ہے کہ حضرت ایک دفعہ درود پڑھی محمد والے محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہم صلی علی محمد وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ابلیس آیا، تو ابلیس نے آ کے کہا کہ میرے پاس 1003 نصیحتیں، ایڈوائس ہیں جو آپ میرے سے لے لیجئے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے اللہ کافی ہے، تم چلے جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اس سے کہیں کہ 3 جو ہے وہ بتا دے، 1000 کو چھوڑے 3 بتا دے۔ حضرت موسیٰ سے کہا کہ وہ 3 جو ایڈوائسز ہیں وہ آپ کے کام کی ہیں، ٹھیک۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 بتا دو۔ تو ابلیس نے کہا کہ پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب بھی کوئی خیر کا کام، آپ اچھا کام سوچیں نا کہ میں کر دوں، تو پھر اس میں لیٹ نہ کریں۔ اگر لیٹ کریں گے تو آپ کو توفیق نہیں ملے گی۔ پہلی یہ بات ابلیس نے کس کو بتائی؟ حضرت موسیٰ کو، کہ کوئی بھی خیر کا کام جو ہے جیسے ہی ہو تو کر دیں۔ جیسے میں کل رات کو کہہ رہا تھا، کوئی بھی خیر کا کام ہے تو کر دو، ورنہ بعد میں آپ کی عقل جو ہے وہ آپ لوگ کیلکولیشن کرتے رہ جائیں گے، خیر کا کام ختم، آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اسی لیے جب ڈیسائیڈ کر لیا تو کر دو، بس فرسٹ چیز ہے۔ سیکنڈ چیز یہ کہ جب سنگل وومن ہو، عورت ہو یا مرد ہو، خالی مرد اور خاتون ہو، تو یہ زیادہ انٹریکشن سے انسان اوائڈ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر ہوگا تو ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں تیسرا ہوں گا اور کام خراب کر دوں گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو کوئی بھی غصہ، جب بھی انسان اینگری ہو تو وہ اپنی پوزیشن چینج کرے، چلا جائے، ٹھیک ہے، ورنہ بہت سی خرابیاں کر دے گا۔ ورنہ ایسا کرے گا کہ سوسائٹی معاشرے کے معاشرے جو ہے ان کو تباہ کر دے گا، خاندان کے خاندان تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر غصہ آئے اپنی پوزیشن چینج کرے، چلا جائے، بیٹھا ہوا ہے تو اٹھ جائے، اٹھا ہوا ہے تو چل پڑے، ٹھیک ہے، صلوات پڑھے۔ یہ تو ابلیس نے یہ 3 چیزیں کس کو بتائی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 ایڈوائس دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا جب یہ ساری چیز سنی تو اس کے بدلے میں نہیں، حضرت موسیٰ نے یہ ابلیس نے 3 چیزیں بتانے کے بعد ابلیس نے حضرت موسیٰ کو یہ کہا کہ میں نے 3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں اور اولو العزم نبی ہیں، پیغمبر ہیں،
اسی لیے اللہ سے آپ سفارش کیجئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ٹھیک۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، انہوں نے اللہ سے ہم کلام ہوئے اور کہا کہ یا اللہ یہ ابلیس یہ کہہ رہا ہے، تو اللہ نے کہا کہ وہ جو فرسٹ کنڈیشن تھی وہ ابھی بھی اس کے لیے وہی ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اب آدم اس دنیا سے چلے گئے، یہ ابلیس جائے ان کی قبر پر سجدہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ کا پیغام پہنچایا ابلیس کو، اور ابلیس نے کہا کہ میں تو آدم جب زندہ تھا تو اس کو میں نے سجدہ نہیں کیا، اب تو مر گیا، اب میں کیسے اس کو سجدہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ یعنی تکبر دیکھیے اس میں، تکبر دیکھیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر کوئی معافی نہیں ہے ایسے شخص کے لیے کہ جس میں تکبر ہو، جو سمجھے کہ میں بڑی چیز ہوں، نہیں، ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے انسان کو۔ یہ ساری چیزیں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ ایک سکیچ آپ کو پتہ چل جائے دا ہیومن سٹوری میں کہ انسان کی خلقت سے پہلے کیا سٹیپس تھے، بعد میں کیا ہوا، اور نبیوں نے کیسے کیسے لے کے چلے، اور ان کے جو دشمن تھے انہوں نے کیسے دشمنی کیے، اور شیطان اور ابلیس اور ان کی پوری آرمی کا رول کیا رہا ہے۔ اگر جب یہ سمجھیں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنے زمانے میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان ابلیسوں سے، ان شیاطین سے، چاہے جنی اور انسیوں، ان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔